الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ یہ بتلایا گیا کہ خوشی کے دن ہر قوم میں ہر سماج میں ہوتے ہیں. کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جس پر کچھ دن خوشی کے نہ آتے ہوں. کوئی یعنی عید کا مطلب ہی ہوتا ہے خوشی منانا، خوشی اور مسرت کے جو دن ہر قوم میں ہر سماج میں. اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر بھی خوشی اور مسرت کے دن عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں کچھ دن. دیگر قوم کے یہاں پر خوشی اور مسرت کے جو سامان ہے یا اس کا پس منظر ہے، یعنی ایسا ہے جس کو قابل بیان نہیں کہہ سکتے. ایسی چیزیں ہوتی ہے جس پر انسان کی عقل حیران ہو جائے اور چیختی رہ جائے. مثال کے طور پر یعنی بھیڑ چڑھا کر خوشی منانا، یا پھر بچیوں کو زندہ درگور کر کے جشن منانا، اسی طریقے سے قتل کر کے جشن منانا، خون بہا کر جشن منانا، اور بھی یعنی یہ پہلے زمانے کے رسم و رواج تھے. ابھی کے اس دور میں بھی نئے نئے تہوار میں بھی ان کے پس منظر یعنی انتہائی قوی اور ناقابل بیان. لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے. کسی بھی قسم کا جو بھی چیز ہے، خوشی کے جو دن ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو، چاہے عید الاضحیٰ ہو، چاہے رمضان ہو، چاہے وہ محرم ہو، چاہے ربیع الاول ہو، جو بھی ہے، اس کا جو پس منظر ہے یہ اتنا اعلیٰ چیز ہے جس سے اس کی حقیقت جو ہے یہ رضائے الہی، یہ اصل مقصد ہے، یعنی اللہ کی رضا. چاہے وہ غم کے دن ہو، چاہے وہ خوشی کے دن ہو. آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو نبی بنا کر بھیجا اور آپ نے لوگوں کو جو ہدایت عطا فرمائی، اس کا اصل مقصد ہر ایسے اعمال ہے جس سے اللہ کی رضامندی حاصل. ہر ایسے اعمال، چاہے وہ غم کے دن ہو، چاہے وہ خوشی کے دن ہو، اصل مقصد اللہ کی رضامندی اسلام کا ایک بنیادی مقصد ہے. اس طریقے سے قربانی یہ صرف اور صرف اسلام یا مسلمان ہی نہیں کرتے، بلکہ دنیا کی جتنی قومیں، جتنی سماج حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ دیگر اقوام کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ کوئی سماج ایسا نہیں ہے جو اپنے اپنے اعتبار سے قربانی یعنی جانور کو ذبح نہ کرتا ہو. ہر ایک میں کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ موجود ہے. تو اسی طریقے سے اب ہم جو قربانی پیش کرتے یہ اس لیے نہیں کرتے کہ دیگر قوم کر رہی ہے، بلکہ اس کا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ یہ جلیل القدر پیغمبر، یعنی اعلیٰ درجے کے پیغمبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیار سے خلیل کے لقب سے ملقب فرمایا. خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست. ظاہر بات ہے اللہ کا دوست وہی بن سکتا ہے جو اللہ کے ایک ایک حکم پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو. کوئی اللہ کا دوست ہو، اللہ کے حکم کو مانے نا اور پھر اللہ کا دوست ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جس چیز کا مطالبہ کیا، جس چیز کا حکم دیا، چاہے وہ حکم کسی بھی طریقے کا ہو، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے علاوہ یعنی میرا کیا ہوگا، بلکہ یہ دیکھا کہ کس کا حکم، یہ کس کا حکم دیکھیں گے۔ ان کی جو زندگی ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی پیدائش ہی ایسے گھرانے میں ہوئی جو بت پرستی سے تعلق رکھتا ہے، اور خود ان کے والد جن کا نام آزر، یہ بتوں کو بنا کر فروخت کیا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے۔ جب یہ بڑے ہوئے اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ اب تم جو ہے ان کو ہی توحید کی دعوت دو، ان کو دعوت دو، والد کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی۔ اب ظاہر بات ہے یعنی برسا برس سے خود بھی اس کی پرستش کرتے چلے آ رہے، پوری کی پوری قوم بھی پرستش کرتی چلی آ رہی ہے۔ وہ ایک لفظ بھی یعنی ان کے خلاف، ان کے بتوں کے خلاف کیا سننا گوارا نہیں کر سکتے، کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو ایک خدا کی دعوت دی تو ان کے جو والد تھے انہوں نے کہا کہ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تم اس دعوت سے، اس عمل سے اگر باز نہیں آئے، پتھر مار مار کے ختم سنسار کر دوں۔ اس طرح کا حکم ہوا کہ بادشاہ وقت نمرود کو توحید کی دعوت۔ اب بادشاہ یعنی ایسے نہیں جو آج کل ایک چھوٹی چھوٹی ریاست کے بادشاہ ہے، نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ تھی وہاں تک بادشاہ، یعنی آج دنیا اتنا بڑا حکمران تھا۔ اب اس کے سامنے جا کر ایک توحید کی دعوت دینا، اچھا وہ خود اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے، لوگ اس کو کیا کرتے تھے؟ سجدہ کرتے تھے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ۔ ابراہیم السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ نے آپ کو یہ سلطنت عطا فرمائی اور یہ ملک عطا فرمایا، لیکن اصل خالق اور مالک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں ہی تو اللہ ہوں، یعنی لوگ میری ہی عبادت کرتے ہیں، میں ہی تو اللہ ہوں۔ کہا کہ موت زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کہا کہ موت زندگی میں بھی دیتا ہوں، دو کو بلایا، ایک قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا کہ یہ دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے، اگر تو اللہ ہے چل، یعنی مغرب سے سورج نکال اور مشرق کی غروب کر۔ پھر کیا تھا؟ اس کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب، کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب ساری کی ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گئی اور آپ کو آگ پر زندہ جلا دینے کا فیصلہ بھی۔ اب یہ ابتدائی مرحلہ تھا دعوت کا، توحید کا، یعنی یہاں سے شروعات تھی اور اتنی بڑی آزمائش، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وقت آیا، مینو آگ دہکائی گئی، جب اس کے شعلے اور اس کی لپٹیں جب آسمان کو چھونے لگ گئی تو گوپن کے ذریعے سے، یعنی وہ ایک رسی کا بنتا ہے، بڑا بھی بناتے ہیں اس کو، اس کے ذریعے سے ان کو آگ پر ڈال دیا۔ کتنی بڑی اور کتنی سخت ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جب امتحان پر کامیاب دیکھا، اللہ نار کونی بردو سلام علیہ، فوراً حکم ہوا کہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی والی ہو۔ لکھا ہے تاریخ میں 60 دن تک، بعض میں لکھا ہے کہ 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی آگ میں، لیکن ایک بال بھی نہیں جلا، ایک بال بھی نہیں جلا۔ اس سے کیا انداز ہوا؟ آگ ضرور ہے، جلانے کی طاقت کس نے اس کو دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، اللہ کا حکم ہوگا تبھی وہ جلائیں گے۔ اللہ نے کہا ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے، یعنی اتنی بھی ٹھنڈی نہیں جو ان کو ٹھنڈک سے نقصان ہو جائے، بلکہ جسم پر کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ امتحان ختم ہوا،
اس کے بعد پھر دوسرا امتحان، یعنی ایک کے بعد ایک۔ اب یہ ہے کہ یہ حکم ہوا کہ تم جو ہے اپنے شہر کو چھوڑ دو، اب یہاں سے تم یعنی ملک شام کی طرف چلے جاؤ، فلسطین کی طرف چلے جاؤ، اس علاقے کو چلے جاؤ، یہ علاقہ تمہارا جو ہے یعنی مادری علاقہ، اس کو تم چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخت سفر باندھا اور سفر کرنا شروع کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ جہاں کہیں سرسبز شاداب جگہ آتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا یہی حکم ہے، حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ نہیں اور آگے۔ اس طریقے سے یعنی مکے کی وہ وادی، اس وقت نہ کسی قسم کا مکان تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی گھر تھا، یعنی سوا پہاڑوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ لکھا ہے کہ وہ زمین یعنی پانی تو بہت دور کی چیز ہے، پانی کی صورت کو بھی ترستی تھی، پانی بہت دور کی چیز ہے، یعنی بارش بھی وہاں پر نہیں ہوتی، ایک گرم ریگستان، پتھریلی علاقہ، ریتیلی علاقہ۔ اب اس جگہ کا حکم ہوا کہ اب تم یہاں پر یعنی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو اکیلے، اور آپ یہاں سے اب فلسطین کی طرف چلو۔ اسیرا جس کا سینہ آتش کرنوں کی بستی ہے، یعنی وہ جنگل جس سے پتھر اور ریت کی وجہ سے آگ اگلتی ہوا، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی ہے، پانی تو بہت دور جہاں پر پانی کی شکل بھی نظر نہیں آتی، تاکہ اب یہاں پر تم اپنی بیوی بچوں کو کیا کر دو، چھوڑ دو، اور آپ یہاں سے واپس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پانی کا مشکیزہ دیا اور کھجور کی تھیلی دی اور واپس جانے لگے۔ حکم میں یہی تھا، بات کیے بغیر جانے لگے۔ بیوی انزاون پکڑ لیا اور کہا کہ کہاں جاتے ہیں؟ کہا کہ یعنی اللہ کا یہ حکم ہے۔ کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، ٹھیک ہے جائیے۔ جس طریقے سے اللہ نے آگ میں آپ کی حفاظت فرمائی تھی، اللہ بھی مجھے اس بیابان جنگل میں یعنی حفاظت فرمائے گا، ظاہر ہی کرے، یعنی ایسے مقام پر جہاں کسی قسم کا گھر بھی نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ کسی قسم کی کوئی آبادی ہے، نہ دور دور تک کسی قسم کا کوئی قافلہ نظر نہیں آتا ہے۔ چلے لیکن اب بیوی اور بچے رہ رہ کر ان کا خیال آتا، رہ رہ کر ان کا خیال آتا۔ جب کبھی اونچے مقام پر جاتے تو پیچھے پلٹ کر دیکھتے۔ ایک مرتبہ ایک رقت سوز پر ڈوبی ہوئی ایک دعا مانگی، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا، اور اس دعا کے ثمرات اور اس کے پھل قیامت تک تمام مسلمانوں کو ملتے رہے گے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار عالم، ایسی وادی ہے جو غیر ذی زرع یعنی سرسبز و شاداب نہیں ہے، ایک بیابان جنگل کی طرح ہے، میں اپنے بیوی اور بچوں کو یہاں پر چھوڑ رہا ہوں، عند بیتک المحرم، آپ کے گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ان کو نماز کی توفیق عطا فرما۔ فاجعل افئدۃ من الناس، اور تمام دنیا کے لوگوں کا رخ ان کی طرف فرما، تمام دنیا کے لوگوں کو۔ وارزقھم من الثمرات، اور مختلف اقسام کے پھل عطا فرما۔ آج ہم دیکھیں گے سب سے اعلیٰ اقسام کے جو پھل ہوتے ہیں نا، وہ سب کے سب جو ہے یعنی اس طرف جاتے ہیں، اور سیکنڈ نمبر کے تھرڈ نمبر کے وہ خود ملک کے باشندے کھاتے ہیں۔ سب سے اچھی چیز اس طرف میں یعنی منتقل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے پوری دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین، سب سے افضل شہر اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو بنا دیا۔ اس سے اچھا پوری دنیا میں کوئی شہر ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے پھر پہنچنے کے بعد یعنی کچھ عرصے تک کبھی آتے پھر چلے جاتے، پھر آتے پھر چلے جاتے۔ یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ کتنے ذی الحجہ کو؟ 8 ذی الحجہ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور 100 اونٹ کو اللہ کی بارگاہ میں کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ یوم ترویہ مطلب حیرانگی کا دن۔ پھر یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو پھر یہ خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو کیا کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا ہوں۔ پھر دوسرے دن جو ہے 100 اونٹ کو ذبح کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے تیسرے دن خواب دیکھا، کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ بیٹے ہی کی قربانی چاہتے ہیں۔ اللہ کس کی قربانی چاہتے ہیں؟ بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ گھر میں کسی قسم کا تذکرہ بھی نہیں کیا،
کسی قسم کا، کہا کہ نہیں دعوت پہ جانا ہے، بیٹے کی اچھے سے تیاری کر، نہلا دھلا کر بہترین کپڑے پہنا، بہترین کپڑے پہنائے، ساتھ میں ایک رسی بھی رکھ لی اور چھری بھی رکھ لی۔ اب شیطان نے راستے پر بہکا ہے کہ آپ اتنی عمر میں، اللہ تعالیٰ نے فبشرناہ بغلام حلیم، آخری عمر میں آپ کو ایک بردبار لڑکا عطا فرما رہا، آپ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ ایک نہیں، ایک سے زائد یعنی 1000 بھی رہے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کو کیا کر دوں میں قربان۔ حضرت جبرائیل نے کہا فرشتے نے کہ 7 کنکر یہ اٹھا اور اس کی طرف مار، اس طریقے سے 3 مرتبہ کا۔ یہ 3 جو جمرات ہیں، جمرہ اولا، جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو جو 7 کنکریاں ماری تھی، یہ اسی کی یادگار، یہ اسی کی کیا ہے یادگار۔ اب جب مینا پر آئے، پہاڑی پر جب بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا کہ قال یا بنی فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، یعنی الفاظ، اے میرے پیارے بیٹے، یعنی یہ نہیں کہ بھائی صرف بیٹا، پیارے بیٹے، یعنی اس پہ ایک محبت جھلکتی ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ عداوت کی بنا پر۔ کہا کہ میں نے کیا بنی ہے فی المنام، خواب یعنی خواب میں یہ دیکھا ہو کہ میں تجھ کو کیا کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تم اپنی رائے بتلاؤ، اپنی دلی کیفیت بتلاؤ کہ تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے، تمہاری رائے اس معاملے میں کیا کہتی ہے۔ اب بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے ذبح کریے، یہ نہیں کہا قال یا ابت افعل، یعنی یہ نہیں کہا کہ اللہ کا ذبح کا حکم دیا ہے آپ مجھے ذبح کیجیے، ایسا نہیں کہا، بلکہ اتنا ہی نہیں، اس سے آگے بھی اگر کوئی حکم ہے تو اس کو بھی پورا کر۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ جو ہے مجھے کسی قسم کا بے صبر نہیں بلکہ صبر کرنے والا ہی پاؤ گے، صبر کرنے والا ہی پاؤ گے، آپ مجھے بے صبر نہیں پاؤ گے۔ اب وہ مقام آیا، اس طریقے سے شیطان نے والدہ کو بھی جا کر بہکا ہے، ان کے پاس سے بھی یہی جواب ملا کہ ایک نہیں 1000 اگر اسماعیل رہے تو ان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا کر دوں، قربان کر دوں۔ یعنی اسلام کی حقیقت کو سمجھیے کہ اللہ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کے جب نمبر آیا تو اس کو بھی قربان کر دیا۔ کیوں؟ مقصد اللہ کی کیا ہے، رضامندی ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس عمل کو بھی کرنا پڑا تو مسلمان کو وہ عمل کر گزرنا چاہیے، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ خود کی جان ہی کیوں نہ ہو، یہ تو اسلام ہے۔ اب وہ مقام آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، اپنے ہاتھ اور پیر کو بھی ٹھیک طریقے سے باندھ لیں، کہ تاکہ فطری طور پر ہو سکتا ہے اگر میں تڑپوں گا تو آپ کو رحم آ جائے، یا چہرے پر جب آپ کا چہرہ جب میرے چہرے پر ملے گا آپ پر رحم آ جائے، جس کی وجہ سے چھری نہ چلے، چھری نہ چلے۔ تو مقام آیا اور ان کو لٹایا گیا، اور لٹانے کے بعد میں وَطَلَّمُ الْجَبِينَ، یعنی ان کو کس طریقے سے لٹایا گیا، پیشانی کے بل، پیشانی کے بل، اور پھر تیز چھری جب چلانی شروع کی، اب وہ چھری چلنے سے، وہ چھری چلتی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لما سکت لما ذبحت، یعنی کیوں نہیں چلتی؟ ایک چھری سے ایک آواز آئی، الخلیل یامرنی والجلیل یمنع، کہ ابراہیم تم ایک مرتبہ کہتے ہو کہ چھری چل، لیکن میرا رب 70 مرتبہ کہتا ہے کہ ایک بال بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی 70 مرتبہ ایک بال بھی اس کا نہیں کٹنا چاہیے۔ اسی طریقے سے چلانے کی خوب کوشش کی، پھر نہیں چلی، پھر پتھر سے تیز کی، بلکہ ایک پتھر پر اس طریقے سے وہ پتھر بھی 2 ٹکڑے ہو چکا، لیکن ایک بال بھی، ایک نشان بھی ان کے گلے پر نہیں آیا۔ اس طریقے سے 1 مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ ہوا، 3 مرتبہ ہوا، پھر آخر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور ایک دمبا جو ان کی جگہ میں کیا ہو چکا، ذبح ہو گیا۔ زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، یعنی ایک ایسا دلدوز منظر ہے کہ اس کے جذبات کو اگر پوری طریقے سے کوئی اظہار کرنا چاہے قلبی اعتبار سے، اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا درد تو وہی محسوس کر سکتا ہے جو ایک آخری عمر میں، اور وہ بھی ایک ہی اولاد ہو، اکلوتی اولاد ہو، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اجل ہو رہی، اس کا درد شاید بھی وہ بھی محسوس کر سکے۔ یعنی ایک ایسا واقعہ ہے، اور یہ پوری کائنات میں ایک پہلا واقعہ ہے شاید کہ
جب یہ واقعہ اس وقت انجام دیا جاتا رہا ہو، یعنی آسمان میں جتنے بھی چاہے سورج ہو، ستارے ہو یا زمین ہو، یعنی زمین کا ذرہ ذرہ بھی کانپ اٹھا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَلَمَّا أَسْلَمَا تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یعنی حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے جب ہمارے حکم کے آگے پورے طریقے سے سر تسلیم خم کر دیا، پورے طریقے سے حکم کے لیے تیار ہو گئے اور اس کام کو انجام دینے لگ گئے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو آواز دی قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ خدا اللہ تعالیٰ فرماتا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس طرز عمل کو قیامت تک کے لیے اس کو برقرار کر دیا۔ آج بھی پوری دنیا میں خود مینا کے مقام میں آج کم سے کم 40,000 جانور ذبح کیے، 40 لاکھ، ہزار نہیں، 40 لاکھ جانور، اور پوری دنیا میں کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں۔ اور 10ویں ذی الحجہ کا نام ہی ہے، 8ویں ذی الحجہ کو یوم ترویہ، 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ، اور 10ویں ذی الحجہ کو یوم النحر کہتے ہیں، یعنی خون بہانے کا دن۔ کیا بہانے کا دن؟ خون بہانے کا دن۔ قربانی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی قسم کا نہ گوشت، نہ کسی قسم کا خون، نہ کھال، کچھ نہیں پہنچتا، بلکہ دل کا تقوی اللہ تعالیٰ دیکھتا۔ پہلے زمانے میں بادشاہ سے جب کوئی ملنے کے لیے جاتا تھا، ہدیہ تحفے لے کر جاتا، چاہے وہ کسی بھی قسم کا تحفہ ہو، بادشاہ اس پر ہاتھ رکھ دیتا تھا، یہ قبولیت کی علامت ہوتی۔ اسی طریقے سے جب آدمی بندہ جب قربانی پیش کرتا ہے، جب جانور کے گلے پر چھری رکھتا ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر ہاتھ ہوتا ہے، اور جیسے ذبح ہوتا ہے تو گویا بادشاہ خود کہتا تھا پہلے ہم کو تمہارے ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، تحفے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم خود اس کے جو ہے مستحق، اب تم خود اس کو استعمال کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، ہمیں کسی قسم کا خون بھی نہیں چاہیے، گوشت بھی نہیں چاہیے، پوست بھی نہیں چاہیے، اب تم خود اس کو استعمال کرو۔ اگر چاہتے اللہ پاک تو کیا کہتے کہ ہاں جانور کو ذبح کر دیا، اس کو تم دفن کر دو، کیا کر دو، یہ بھی حکم ہو سکتا تھا کہ نہیں تم اس کو کھا لو، اس کو کیا کرو، اگر کوئی شخص بکرے کو ذبح کیا، قربانی کیا، اور ایک بھی کسی کو تقسیم نہیں کیا، پورا کا پورا کھا گیا، تب بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، مستحب عمل ہے اگر اس کو بانٹے تو، اگر کوئی نہ بانٹے تب بھی قربانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ جس وقت جانور کو ذبح کیا گیا قربانی ہو گئی، اس وقت قربانی ہو چکی۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حاضل ازائی، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول قربانی کیا چیز ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہا کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سنت سے مراد قربانی سنت نہیں، بلکہ سنت سے مراد یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ شاعر اسلام، یہ کیا ہے؟ قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ، اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال بكل اشارۃ حسنہ، ہر بال کے عوض میں اللہ تبارک تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ جانور کے جسم میں کتنے بال ہوتے ہیں؟ یعنی اتنے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی گننا بھی چاہے تو ان کو نہیں گن سکتا ہے۔ آگے مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعۃ لأن یضاحی فلم یضاحی، جس کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے لیکن قربانی نہ کرے، فلا يحضر مصلانا، کہا کہ عید کے دن بھی عیدگاہ جانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، عیدگاہ جانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، عید کی نماز کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ قربانی ایک سالانہ قربانی جو انسان اللہ کے حضور میں جب پیش کرتا ہے، پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضمیر کو بیدار فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان کے اندر قلبی کیفیت یہ ہوتی ہے حلال اور حرام کے اس کے اندر تمیز پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کو حقیقی اعتبار سے کسی قسم کا کچھ نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے، مسلمانوں کے دلوں کے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ذبح کرنے کے طریقے کہ بھائی اس طریقے سے جانور کا یعنی چہرہ ایسا کھڑا کریں گے، پیچھے کا حصہ ادھر رہے گا، اور اس طریقے سے ایسا لٹائیں گے اور چہرہ کعبے کی طرف ہو جائے گا۔ دعا یہ پڑھیں گے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔
اللہم منکا لکا بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر کسی کو اتنی لمبی دعا یاد نہیں ہے، اگر صرف بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر بھی ذبح کر دے تو قربانی ہو جائے گی۔ قربانی ایسا نہیں ہے کہ اگر اتنا لمبی دعا نہیں پڑھے تو قربانی نہیں ہوگی، بلکہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر بھی ذبح کر دے تو قربانی کیا ہوگی؟ قربانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک و حبیبک ابراہیم علیہ السلام۔ اگر یہ عربی دعا نہیں بھی آتی، اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ اللہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول کی، اس طریقے سے میری قربانی بھی کیا کر لے تو قبول فرما لے، یہ بھی کافی ہے۔ اس طریقے سے اس کے بعد پھر کسی قسم کا ویڈیو نہ بنائے، کسی قسم کی اس کی فوٹو نہ کھینچے، اور فوٹو کھینچتا رہے، ویڈیو بنا کر کھینچے ہی نہ، اور اگر کوئی شخص موبائل پر بھیجتا اس کو شیئر بھی نہ کرے، اس کو شیئر بھی نہ کرے۔ فضلات کو ایسی جگہ پر ڈالے جس سے کسی کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ اسی طریقے سے ہر ایسے عمل سے اجتناب کرے جو محلے اور شہر کی فضا کو خراب کرنے والا ہو۔ 6 ایسے اعضاء ہیں جانور کے جسم میں، ایک تو پتا ہے، پیشاب کی تھیلی ہے، اسی مثانہ پیشاب کی تھیلی، ایک پتا اور بہتا ہوا خون، اور اسی طریقے سے نر اور مادہ کی جو شرمگاہ ہے اس کے اندر جو یعنی اگر نر ہے تو جو انڈے اس پر ہوتے ہیں وہ، اور ایک غدود یعنی کسی قسم کا بیماری والا حصہ ہے۔ ان 6 اعضاء کو استعمال کرنا حرام ہے، ان کو عربی استعمال بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔